السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسئلہ توسل، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کسی نیک عمل کا یا کسی نیک شخصیت کا وسیلہ پیش کرنا۔ ناظرین، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دعا میں وسیلہ پیش کرنا نہ صرف جائز بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس معاملہ میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دعا میں وسیلہ پیش کرنا فرض اور واجب کے درجے میں ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وسیلہ پیش کرنا نعوذ باللہ یہ شرک ہے۔ بھائی، شرک تو تب ہوتا جب ہم ڈائریکٹ اسی شخصیت سے، اسی ہستی سے مانگ رہے ہوتے۔ ہم اس سے تو نہیں مانگ رہے، ہم مانگ تو اللہ رب العزت کی ذات سے رہے ہیں، وسیلہ کسی نیک عمل کا پیش کر رہے ہیں یا کسی نیک شخصیت کا پیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا اہل السنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہ اعتدال والا مسلک ہے۔ ہم نہ وسیلے کو فرض اور واجب کہتے ہیں اور نہ اس کو شرک کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر وسیلہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وسیلہ بالاعمال اور نمبر دو وسیلہ بالذوات۔ وسیلہ بالاعمال یعنی اللہ رب العزت سے کسی نیک عمل کے ذریعے سے دعا مانگنا، یعنی اس طرح سے دعا کرنا، یا اللہ فلاں نیک عمل کے ذریعے سے میری اس دعا کو قبول فرما۔ میں نے جو فلاں نیک عمل کیا تھا وہ میں نے تیری ذات کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر وہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میری اس دعا کو بھی قبول فرما۔ مثال کے طور پر نماز کا وسیلہ دینا، روزے کا وسیلہ دینا، زکوٰۃ کا وسیلہ دینا، حج کا وسیلہ دینا، تو یہ نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ پیش کرنا ہے۔ دوسری قسم ہے کسی نیک شخصیت کا اللہ رب العزت کے سامنے وسیلہ پیش کرنا، جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرات اہل بیت علیہم رضوان، اسی طرح صدیقین، شہداء، صلحاء، اولیاء، ان شخصیات کا وسیلہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے اور اسے توسل بالذات کہتے ہیں۔ تو میں نے بنیادی طور پر وسیلہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں، تو میں دو طرح کی دلیلیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو ہمارے پاس اس عقیدے کے اوپر سینکڑوں دلائل موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں اس لیے مختصر طور پر صرف دو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ وسیلہ بالاعمال، نیک اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کے سامنے وسیلہ پیش کرنا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں سے 3 آدمی تھے، وہ کوئی سفر کر رہے تھے لمبا، اور راستے میں رات ہو گئی اور بارش بھی آ گئی، تو وہ لوگ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اچانک ہوا یہ کہ کوئی بڑا پتھر، کوئی چٹان اس غار کے منہ کے اوپر آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں آدمی بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اللہ رب العزت سے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمائیں اور ہمیں اس مشکل سے آسانی پیدا فرما دیں۔ تو تینوں آدمیوں نے اپنے ایک ایک عمل کی اللہ رب العزت کے سامنے اس کا وسیلہ پیش کیا اور اس کے ذریعے سے دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کی اس مشکل کو آسان فرما دیا، اور وہ جو چٹان تھی وہ غار کے منہ سے ہٹ گئی، غار کا منہ کھل گیا اور وہ لوگ باہر آ گئے۔ اللہ رب العزت نے وسیلے کے ذریعے سے کی ہوئی ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ آدمی دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کسی نیک ہستی کا وسیلہ دینا یہ بھی حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ جب قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اور اس طرح کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، پہلے ہم لوگ آپ کے سامنے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کرتے تھے، اور اب ہم آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما اور ہمیں سیراب فرما۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سیراب کرتے۔ تو اگر وسیلہ دینا نعوذ باللہ شرک ہوتا، ناجائز ہوتا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیتے ہی نہ، اور اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیلہ دے ہی دیا تھا
تو اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول نہ فرماتے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دینا اور اللہ رب العزت کا اس دعا کو قبول فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ دعا میں اللہ رب العزت کے سامنے وسیلہ پیش کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ آخری بات یہ میں عرض کر دیتا ہوں، کچھ لوگ کہیں گے کیا یہ جو آپ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ دعا میں وسیلہ پیش کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ایک مستحب عمل ہے، یہ صرف آپ کا نظریہ ہے یا آپ کے ساتھ آپ کے اکابر علماء بھی اس میں موجود ہیں؟ تو جی ہاں، یہ صرف میرا اکیلے کا نظریہ نہیں ہے بلکہ اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کی متفقہ دستاویز المحند علی المفند میں یہ عقیدہ درج ہے۔ میں بعینہ ہی وہی عربی الفاظ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عندنا وعند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشہداء والصدیقین فی حیاتہم وبعد وفاتہم بأن یقول فی دعائہ اللہم انی اتوسل الیک بفلان ان تجیب دعوتی وتقضی حاجتی الی غیر ذلک۔ ترجمہ، ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعا میں انبیاء، اولیاء، شہداء اور صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔ یعنی آدمی دعا میں یوں کہے، اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلہ سے میری دعا قبول فرما اور میری اس ضرورت کو پورا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف میرا اکیلے کا نظریہ نہیں ہے بلکہ اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو درست بات سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔